میں ایک پوڈ کاسٹ کا کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں وہ فیمیل ایک بیٹھی ہوئی تھی جو فیمیل فیمنسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہی تھی. تو وہ جو دوسری تھی اس نے اسے یہ کہا کہ امیجن کرو کہ مطلب ایک بڑا گراس اور بڑا گرافک اسے سین امیجن کرایا کہ جب ایک ریڈیکل فیمنسٹ وین شی از ڈائنگ تو دیر از نو ون اراؤنڈ ہر, مطلب شی ڈیڈنٹ گیٹ میرڈ, شی چیزڈ کیریئر ٹو اے ویری ہائپر کیا کہنا چاہیے, بہت ہی وحشی ہو کے یا بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس کو چیز کرنا, ہائپر انڈیپینڈنس کو چیز کرنا. کمپیئر دس ود سم ون جو ایشین کلچر میں ہے, اس کے ارد گرد وہ نانی ہے, مے بی وہ دادی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ارد گرد نواسے ہیں, اس کے ارد گرد پوتے ہیں, مطلب ایوری ون از اراؤنڈ ہر, اور وہ اس سین میں اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو دس اٹ سیلف ٹیلز کہ جو لونلینس میں جا رہا ہے اور جو اس میں جا رہا ہے. تو یہ بڑا ایک گرافک سین تھا جو آپ کی بات کو بھی اس کو کرتا ہے بیک. آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, اس کے اندر علی بھائی ایک چیز سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ انڈیویجولزم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو انڈیویجولزم جو ہے وہ آپ کی ظاہری نیڈس پوری کر رہا ہوتا ہے. ہم ظاہری نیڈس کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی مانیٹریلی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی باقی آپ کی اچیومنٹ سکسیس وغیرہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہم ریپیٹڈلی بات کر رہے ہیں وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو ایموشنل فیکٹر ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ون آف دا نیڈز رکھی ہے ہماری, کہ ہم سوشل بینگز ہیں, وہ ایموشنل نیڈ انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اس میں آپ خاص طور پہ غور کریں کہ ریسنٹ ریسرچز ہیں 2020s کے اندر کہ جو انڈیویجولزم کے قائل ہوتے ہیں زیادہ لوگ, جن کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے, ان کے اندر سوسائڈل تھاٹس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. کچھ ریسرچز کے مطابق, میرے سامنے ایک 2021 کی ریسرچ کھلی ہوئی ہے, اس کے اکارڈنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ خاص طور پہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, ان کے اندر 29% سوسائڈل آئیڈیشن اور اٹیمپٹیڈ 7% سوسائڈس کی بھی ان کی بیسیکلی اٹیمپٹس ہیں, جو کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو انڈیویجولزم کی طرف قائل ہوتے ہیں. سو یعنی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ظاہری طور پہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو یہ چیزیں کرنے کی طرف مجبور کرتی ہے. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو ہماری شریعت کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ ہم جو ٹائز ہیں خاص طور پہ ان کو مینٹین کرنے کی طرف بہت زیادہ دھیان دیا گیا شریعت کے اندر. تو یہ ایک بھی بہت بڑا نیگیٹو کانسیکوینس ہے اگر آپ انڈیویجولزم کی طرف جاتے ہیں. اور اس سے پھر لیٹر آن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر بندہ پھر انڈیویجولزم کی طرف جانے لگ جائے گا نا, تو جن ویلیوز کی ہم بات کرتے ہیں نا جی, سیکریفائس کسی اور کے لیے کرنا, کبھی کبھی اپنی نیڈ کے اوپر آپ جب دوسروں کو ایک طرح پریفرنس دے رہے ہیں سیکریفائس کے اندر, یہ ساری جو مورل ویلیوز ہیں یہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہوتی جائیں گی, ایسے ہی ان کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, اپنے معاشرے میں بھی نظر آ رہی ہے. ایون بہن بھائیوں میں گیپ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یعنی پیرنٹس کا تو چلو وہ ایک سیڈ سٹوری ہے ہی, بٹ بہن بھائیوں کو نہیں آپس میں پتہ ہوتا, آپس میں کوئی حال چال نہیں پوچھتے. اور اسپیشلی پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک پیرنٹس تو ایک وجہ بنتے ہیں نا کہ چلو بہن بھائی آپس میں مل رہے ہیں جوڑنے کے لیے, لیکن پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. ابھی میں بھی, کسی نے مجھے بتایا اپنی فیملی کے بارے میں کہ ان کی مدر ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ UK سے جو ہے نا آ رہی تھی. تو بڑا وہ سیڈ ایک مومنٹ تھا ان کے لیے بھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جو ہیں وہ سارے اپنی اپنی لائفز میں لگے ہوئے ہیں, اور مدر بیچاری ان کو ہارٹ سٹروک ہوا ہے اور وہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں. تو میں نے وجہ بھی پوچھی کہ ایسی آخر کیا وجہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ مدر نے ساری پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کر دی ڈیورنگ ہر لائف. تو یہ بھی ایک, بلکہ ان کے بارے میں بھی تھا, عائشہ کے بارے میں آپ نے بتایا جو سینئر ایکٹریس تھیں, کہ انہوں نے اپنی لائف میں چونکہ جائیداد ہی سب کو دے دی تو پھر بچوں نے پوچھا ہی نہیں. تو ڈز دس مین کہ جائیداد تو اوبویسلی دیکھیں نا جب ڈیتھ ہوتی ہے, شاید اسی لیے یہی حکمت ہے اس کے پیچھے کہ اپنی لائف میں جائیداد نہیں ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے. ہمارے ادھر ایک بڑی غلط العام چیز ہے, کامن مسکنسیپشن ہے کہ ڈیورنگ لائف جو ہے وہ بندہ اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے. جو وراثت ہے, انہیریٹنس ہے, اس کا کانسیپٹ ہی پایا جاتا ہے آفٹر ونس ڈیتھ, اور وہ آپ خود سے اپنی زندگی کے اندر ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ریزن بینگ یو ڈو ناٹ نو کہ آپ کے انہیریٹرز میں سے آپ کی ڈیتھ کے ٹائم پہ کون کون لوگ زندہ ہوں گے. میرے ایک فرینڈ سرکل ہی کے اندر کیس ہوا تھا, بیسیکلی اس کے دادا تھے, اینڈ انہوں نے زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹوں کے اندر اور بیٹیوں کے درمیان بیسیکلی وراثت تقسیم کر دی. اینڈ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدر ایسی ہوئی کہ ہی واز الائیو وین ون آف ہز سن ڈائڈ. یعنی
اس لیے شاید شریعت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے. جہاں تک آپ نے ٹائز کی علی بھائی بات کی نا, کیونکہ ہم ٹائز کے اوپر مینلی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر علی بھائی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ رشتہ داری قائم کرنا صرف تب ہے جب اگلا میرے ساتھ اچھا کر رہا ہوگا. یعنی جب تک اگلا آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے نا, آئی ایم گڈ ود ہم. ایز سون ایز آپ کو اگلے کی طرف سے کوئی پرابلم آتی ہے نا, تو انسان کہتا ہے نہیں جی اب تو ہم نہیں کر سکتے. اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صرف اسی لیے رشتہ داری مینٹین کر رہا ہے کہ اگلے رشتہ داری مینٹین کر رہے ہیں, تو یہ رشتہ داری مینٹین کرنا نہیں ہے. اصل رشتہ داری مینٹین کرنا ہی وہ ہے کہ جب اگلا آپ سے توڑنے کی کوشش کرے تو آپ جوڑنے کے لیے آگے بڑھیں. سو یہ ایک مینٹالٹی بھی جو ہے نا, یہ بڑی ایبسرڈ ہے کہ اگلا ٹھیک ہوگا تبھی ہم ٹھیک رہیں گے. اسی کے متعلق ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی چیز نا بڑی کامن ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں, اور 3 مین چیزیں انہوں نے کہیں. نمبر 1, آئی بیسیکلی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم, دے بیسیکلی کٹ می آف. نمبر 1. نمبر 2, دے ابیوز می, اینڈ نمبر 3, دے انسلٹ می. 3 باتیں کہیں صحابی نے, اور وہ کہتے ہیں لیکن اسٹل آئی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم. جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ جو بتا رہے ہو ایسے ہی کر رہے ہو, اٹ از ایز اف یو آر تھروئنگ ہاٹ ڈسٹ ان دیئر ماؤتھ, اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنا کام کرتے رہو. ہم نا یہ چیز سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا رول ہے نا, ہم نے وہ ادا کرنا ہے. ہم فوراً اس کنکلوژن کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ دیکھو اگلا نہیں کر رہا تو مجھے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں یہ کچھ نا ماڈرن ٹرمینالوجیز آئی ہیں آج کل, بڑی کامن ہو گئی ہیں. آپ کو, میں نے بھی 90s کا دور دیکھا, آپ نے بھی 90s ارلی 2000 کا دور دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو ورڈ ہے ٹاکسک, یہ ہمارے زمانے میں تھا کہ کامن کہ یہ ٹاکسک بندہ ہے, یہ ٹاکسک فرینڈ ہے. نہیں, دس ورڈ ٹاکسک از اے پروڈکٹ, بائی پروڈکٹ, میں اس پہ پڑھ رہا تھا, اٹس اے بائی پروڈکٹ آف پوسٹ ماڈرنزم. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, جو ہائپر, جب انٹرنیٹ بہت ایکٹیو ہوا, اصل میں کچھ ایسے ورڈز ہیں اور اس کے پیچھے نا پوری سائیکالوجی ہے. نیگیٹو کونوٹیشن تو ہے ہی, لیکن وہ ورڈز ایسے ہیں جو سب کانشیس لیول پہ آپ کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ سے ذمہ داری کو شفٹ کرتے ہیں دوسرے پہ. یعنی اٹس ویری ایزی کہ میری آپ سے نہیں بن رہی, بجائے کہ میں یہ دیکھوں یار میری بھی کوئی غلطی ہوگی, میں پتہ کیا کہوں گا, یار یہ بندہ ہی ٹاکسک ہے, یعنی یہ بندہ ٹاکسک ہے, یہ مجھے افیکٹ کرتا ہے اور اس کے افیکٹ کرنے سے میں افیکٹ ہو رہا ہوں, اور ایک تو اس سے میں لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بڑا ایزیلی کہہ دیتے ہیں میرا ٹاکسک باپ ہے, ججمنٹل ایک دم فوراً ہو گیا, میرے پیرنٹس ٹاکسک ہیں, ان کی ٹاکسک پیرنٹنگ ہے. مطلب واٹ از مینٹ بائی ٹاکسک بندہ؟ بھائی لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں, ویکنیسز ہوتی ہیں, قرآن نے تو ٹاکسک کا ورڈ کہیں نہیں جو ہے استعمال کیا. نوٹ کریں علی بھائی, میں جب اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں مثال آ رہی تھی. آپ سبحان اللہ مثال دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی عجیب مثال آپ دیکھیں سبحان اللہ, کہ ابا جان کو پہلے دعوت دی. ابا جان بت پرست بھی ہیں اور بت بنانے والی بھی ہیں. سو بت پرستی کے ساتھ ان کا دین بھی جڑا ہوا ہے اور ان کی اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے مونوتھیزم پریچ کیا کہ ایک اللہ کو پکارو, تو آگے سے باپ نے یہاں تک پھر اینڈ پہ آ کے کہہ دیا کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا نا, میں پتھر مار مار کے مار دوں گا, I'll stone you to death. تو اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب ہے کہ اے ابا جان ساستغفر لک ربی, ابا جان میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. تو ہمارے بچوں کو یہ بھی تربیت دینی چاہیے کہ بھائی آپ کے ابا جان اللہ معاف کرے آزر تو نہیں بن گئے نا, کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو, کیونکہ اللہ کے نزدیک دیکھیں سب سے بڑا گناہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا کیا بیہیویئر تھا. اچھا, پیرنٹس ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا, ایک دوسری آپ کو سائٹ بھی ملتی ہے, وہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی ملتی ہے. اب نوح علیہ السلام نبی ہیں اور بیٹا جو ہے بیٹا کافر تھا, لیکن باپ نے بیٹے کے ساتھ تعلق یہاں تک ضرور رکھا ہوا تھا کہ کٹ آف نہیں ہوئے بیٹائز, یہاں تک کہ جب طوفان آتا ہے, اللہ کا عذاب آ گیا ہے, پھر بھی نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور آخری اٹمپٹ کرتے ہیں, یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. یہاں پہ انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو کر کے بلایا, ٹھیک ہے, اے میرے پیارے بیٹے آ جاؤ آ جاؤ, ولا تکن مع الکافرین. کہنے کو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں مانی تھی نا, اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو یعنی ان لوگوں نے ٹائز جوڑے. پھر تیسری ٹائز جوڑنے کی ایگزامپل آپ کو یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے. یہ جو ٹاکسیسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا, اور یوسف علیہ السلام تو ایسی آئیڈیل پوزیشن کے اندر تھے کہ وہ بدلہ لینا چاہتے, بڑا اچھا بدلہ لے سکتے تھے. ایون جب وہ لوگ آئے تھے ٹو گیٹ فوڈ, جب وہاں پہ قحط سالی تھی,
تو یوسف علیہ السلام تب بھی بدلہ لے سکتے تھے. سیکنڈلی جب وہ ان کے دربار میں پھر آتے ہیں صحیح بات, پھر بھی بدلہ لے سکتے تھے. بالکل. لیکن انہوں نے شیطان کے اوپر بات ڈالی. انہوں نے کہا کہ شیطان نے ہمارے دلوں کے درمیان یہ کیفیت ڈال دی تھی, اینڈ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی گناہ